أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليث بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. زان گرامی، آستانے قائم ہیں اور یہ وہ مقام ہے کہ جو امام حاضر سے منسوب ہے، تو یہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں پر سلامتی امام زمان پڑھی جائے، اس لیے کہ صاحب عزا خود امام زمانہ ہوتے ہیں. آئے ہم سب مل کے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. صلوات کے ساتھ پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد عزیزان گرامی، یقیناً ذکر اہل بیت اللہ کا ذکر ہے، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو سورہ رعد کی 28ویں آیت، جس میں پروردگار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں یقیناً اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے۔ یقیناً دیکھیں کہ آپ انسان محتاج ہے ذکر پروردگار کا، تاکہ اسے اطمینان حاصل ہو جائیں، اطمینان قلب حاصل ہو جائیں۔ ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک ظاہری وجود ہے اور ایک باطنی وجود ہے۔ انسان اپنے ظاہری وجود کے ضروریات کو پورا کرتا ہے تاکہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے، اسے سکون مل جائے۔ ظاہری وجود کے جو احتیاجات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، انسان اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک باطنی وجود بھی ہے کہ جس کا نام ضمیر کہا جاتا ہے، وجدان کہا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا باطنی وجود، کہ ایک انسان میں ایک باطنی وجود بھی پوشیدہ ہے، کہ اس کے بھی لیے بھی کچھ ضروریات ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، کہ جس کے ذریعے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، کہ جسے ہم اپنے باطن کو قلب سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارا قلب، کہ انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن۔ اب جہاں پر انسان کا باطن مطمئن نہ ہو، اسے اطمینان حاصل نہ ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، باطن کے تقاضے پورے نہ ہوں۔ ظاہری تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتا ہے، یہ اس کے ظاہری تقاضے ہیں، اس نے اپنے تقاضوں کو پورا کر لیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک باطنی وجود بھی انسان میں ہے جو قلب کہا جاتا ہے، اور اس قلب کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے بھی کچھ ضروریات ہیں، اور یہ اسی وقت مطمئن ہو سکتا ہے کہ جب اس کے حقیقی تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں حقیقی تقاضے پورے ہوتے ہیں قلب مطمئن ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے باطنی وجود کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق اسے جو غذا ہوتی ہے، اس کی روحانی غذا، معنویات جو کہتے ہیں، روحانی غذا اسے اگر فراہم نہ کرے تو وہ ظاہری وجود اور باطنی وجود میں تعادل برقرار نہیں رہتا، اور جہاں پر تعادل برقرار نہیں رہتا وہاں پر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ دولت کما لیتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، انسان کے پاس کثرت اولاد ہوگی مگر اطمینان اور سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ظاہری وجود اور باطنی وجود میں ہم آہنگی نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے قلب کے لیے غذا فراہم نہیں کی، اپنے قلب کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے قلب کے جو تقاضوں کے برخلاف عمل کر رہا ہے، تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان چاہے اپنی فطرت کے خلاف جائیں،
اپنے فطرت کے خلاف جب جاتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے، قلب ملامت کرتا ہے، اسے عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لاکھ دولت کما لیں، جمع کر لیں، مگر ضمیر کہتا ہے تم نے کہاں سے لایا، کیسے جمع کیا؟ یہ ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ قلب ہے کہ قلب اسے سکون لینے نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ظاہر کو چاہیے کہ وہ اپنے باطنی تقاضوں کو پورا کریں۔ باطنی تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کی ذکر میں سکون ملے گا، اللہ کی اطاعت میں ہی تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ نے یہ راز کو بیان کر دیا کہ یاد رکھو، اس لیے کہ انسان تمہیں خلق کرنے والے ہم ہیں، ہم جانتے ہیں، خالق حقیقی جانتا ہے کہ تمہاری باطنی تقاضے کیا ہیں، تمہارے ضمیر کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ تمہارا باطن ہم جانتے ہیں، ہم نے خلق کیا، یا ہم انہیں بتا کر بھیجتے ہیں کہ جو حجت خدا بنا کر زمین پہ آتے ہیں، جو حجت خدا ہو وہ جانتے ہیں کہ تمہارے داخلی تقاضے کیا ہیں، تمہارے ضمیر کو کیا چیز سکون پہنچا سکتی ہے، قلب کو کیا چیز سکون پہنچا سکتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر در المنصور اہل سنت کی مفسر ہے سیوطی، اس کتاب میں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یقیناً مومنین کو اطمینان اللہ کے ذکر سے اور رسول کے ذکر سے اور آل رسول کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اہل سنت کے مفسر ہے، انہوں نے صراحتاً بیان کر دیا کہ پیغمبر نے فرمایا اس آیت کے بعد کہ اللہ کا ذکر سے مراد اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، رسول کے ذکر سے سکون ملتا ہے اور آل رسول کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ یہ پیغمبر کی زمانی پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری مجلس کا عنوان بھی یہی دیا گیا ہے، عظمت فرش عذاب۔ عظمت فرش عذاب دیکھیں کہاں سے میں اس آیت سے ملا رہا ہوں، اپنے موضوع پہ لے کر آ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ یاد رکھو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ملتا ہے۔ رسول نے کہا اللہ، رسول اور آل رسول کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اب سوچیں یہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے؟ یہ جو فرش عزا کی عظمت ہے، عزیزان گرامی، 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ من جلسا مجلساً یحیا فیہ امرنا، کہ جو ایک ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے، لم تمت قلوبہم یوم تموت القلوب، اس کا قلب نہیں مرے گا جب سارے قلب مر جائیں گے۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ جو ایسی مجلس میں شرکت کریں کہ جہاں پر ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہو۔ جب سوال کیا گیا 8ویں امام سے، مولا بتائیں آپ کا امر ہے کیا؟ امر کسے کہتے ہیں کہ جسے زندہ کیا جائے؟ امام نے فرمایا ہمارا امر ہمارے اقوال اور ہمارے افعال، جو ہم بیان کرتے ہیں یہ ہمارے اقوال ہمارا امر ہے۔ ہمارے اقوال کو لوگوں تک پہنچائیں، ہمارے بیانات کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنی گفتگو نہ کریں۔ یہ منبر آل رسول کے ذکر کے لیے ہے، آل رسول کا ذکر کریں، آل رسول کے احادیث بیان ہوں اس منبر سے۔ فرمایا ہمارے اقوال اور ہمارے افعال، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا ہنسنا، ہمارا گریہ کرنا، یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ امام نے فرمایا، عزیزان گرامی ذرا غور کریں، امام نے فرمایا ہمارے اقوال اور ہمارے افعال، افعال یعنی اعمال، اور اقوال اور اعمال انہی کے مطابق ہوتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے۔ یہ غیر معصوم ہے کہ جس کے اقوال اور افعال مطابقت نہیں رکھتے، اور خود اقوال میں بھی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جوانی میں کچھ کہتے ہیں، ضعیفی میں کچھ کہتے ہیں، مگر یہ اقوال معصومین ہے کہ ہمیشہ مطابق ہوتے ہیں جس طرح قرآن مطابق ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کے آیات میں ایک دوسرے سے تناظر نہیں ہوتا، مقابلے میں نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔ یہ اہل بیت ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اقوال
اور ہمارے افعال حجت ہے. اور آج ہم اسی پہ معتقد ہیں کہ فقط معصوم کا قول اور معصوم کا فعل حجت ہوتا ہے، کسی اور کا قول یا فعل حجت نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کریں. ایسے مجالس میں جو شرکت کرتا ہے لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس کا دل نہیں مرتا جس دن سارے دل مر جائیں گے، سارے دل مر جائیں گے. 8ویں امام نے فرمایا عزیزان گرامی، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ. امام فرما رہے ہیں کہ ایک غم بری سانس کا لینا ہمارے غم میں یہ تسبیح پروردگار ہے. ہمارے غم میں غم بری سانس کا نفس المحموم، نفس کہتے ہیں غم بری سانس، محموم یعنی غم میں افسوس میں ہائے. امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنا یہ تسبیح ہے، ذکر پروردگار ہے، یہ ذکر پروردگار ہے. وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةً، اور ہمارے مظلومیت کے لیے فرش عزا بچھانا، مجلس برپا کرنا، اہتمام کرنا، یہ سارے کی ساری عبادت ہے. یہ عبادت ہے، پروردگار کی عبادت شمار ہوتا ہے. یہ فرش عزا پر بیٹھنا پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے اس فرش عزا کی کہ ہم معتقد ہیں کہ اس فرش عزا پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، جنات تشریف لاتے ہیں. روایت میں ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صفوان جمال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینے کے راستے میں چھٹے امام کو دیکھا کہ وہ مغموم اور غم میں تھے، افسوس میں تھے. تو میں نے سوال کیا مولا یہ غم کی علامتیں آپ کے چہرے پہ کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں اگر تم سنتے تو تم بھی مغموم ہو جاتے. تو اس نے پوچھا مولا آپ کیا سنتے ہیں؟ امام نے فرمایا ملائکہ اور فرشتوں کی لعنت جو قاتلان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ملائکہ امام نے فرمایا کہ اگر جو میں سنتا ہوں تم سنتے تو تم بھی مغموم ہو جاتے. اس لیے کہ ملائکہ کائنات کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، سید الشہداء کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں، ان کی نالہ و بکا کی آوازیں. عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ اللہ نے 4000 ملائکہ کو کربلا میں امام کی نصرت کے لیے بھیجا، مگر امام نے کہا ملائکہ سے کہ مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا یہ ملائکہ پھر واپس نہیں گئے بلکہ سید الشہداء کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور گریہ و زاری کرنا ان کی عبادت ہے. اس قدر عظمت ہے کہ اور ان فرشتوں کے جو سردار ہے اس کا نام ہے منصور، اس کا نام منصور قرار دیا گیا ہے. اس قدر روایات موجود ہے کہ فرش عزا کی عظمت میں کہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو خود ان کا ملائکہ کا وجود نورانی ہے، ملائکہ کا وجود خوشبو ہے، معطر ہے. یہ ملائکہ جس مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا وجود نورانی تر ہو گیا، تمہارے چہرے نورانی ہو گئے، تم سے ایسی خوشبو ہم سونگ رہے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم نے پھر کبھی نہیں سونگی. تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر نازل ہوئے تھے اور جہاں پر مجلس حسین برپا تھی، ذکر اہل بیت برپا تھا، ہم وہاں نازل ہو گئے. ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس مجلس میں لے چلو.
تاکہ ہم بھی نورانی ہو جائیں، معطر ہو جائیں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں مجلس تمام ہو چکی ہے، ملائکہ کہتے ہیں ہمیں اس مقام پر لے جاؤ کہ جہاں پر مجلس حسین برپا ہوئی تھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کریں، اپنے پروں کو مس کریں، تاکہ وہ خوشبو اور نورانیت کو جنت میں لے کر آئیں۔ عزیزان گرامی، لوگ انتظار کرتے ہیں جنت سے غذائیں آئیں، مگر فرشتے انتظار کرتے ہیں مجلس حسین برپا ہو، مجلس حسین برپا ہو تاکہ نورانیت کسب کریں۔ ایک شخص نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا اور حبیب ابن مظاہر سے سوال کیا، اے حبیب، تمہیں کیا مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے؟ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، جنت میں وہ مرتبہ، بتاؤ کہ تمہاری کوئی حسرت رہ گئی اس دنیا میں، اگر دوبارہ اس زمین پہ بھیجے جاتے تو اس عمل کو انجام دیتے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں، میری ایک حسرت رہ گئی، جب میں دیکھتا ہوں دنیا میں مجلس حسین پہ عزاداران حسین آ کر جو بیٹھتے ہیں فرش عزا پر، میں جب ان کا ثواب دیکھتا ہوں، اس کا اجر دیکھتا ہوں، میں تمنا کرتا ہوں کاش خدا مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے، مجلس حسین میں جا کر بیٹھوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے اس فرش عزا کی، کیوں بار بار کہا جائے؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں عظمت پتہ چلیں کہ اس فرش عزا پر، مجالس حسین پہ فرش عزا پر آ کر، اب فرش عزا پر مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی عظمت ہے، نہ ان چبوتروں کی اہمیت ہے، نہ اس گاڑیوں پر کہ لوگ بیٹھ کر اگر مجلس سنیں۔ آپ دیکھیں، آئیں، آ کر جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھائی گئی ہو، اگر کرسی لگائی گئی ہو تو بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ مقام متبرک ہے، یہ مقام مقدس ہے، مقدس۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ مجالس حسین فرش عزا پر آ کر بیٹھنا۔ اور روایت میں ہے کہ جہاں پر اس قدر مجالس حسین اور عظمت حسین بیان کی گئی ہے، اس کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے اور ہر کام حکیمانہ کرتا ہے، اجر دیتا ہے تو حتماً مقصد اور ہدف بہت بڑا ہوتا ہے، بغیر مقصد اور ہدف کے بڑا ثواب نہیں دیا جاتا۔ اتنی آسانی سے جو ثواب مل رہا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں میں جو یہ آنسو جمع ہو جاتا ہے، ابھی آنسو بہا بھی نہیں، فقط یہ آنکھوں میں آنسو کا جمع ہو جانا ہماری مصیبت کو سوچ کر، اس آنسو کے خطرے کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں گھر عطا کرے گا۔ اور سوچے، جس کا جنت میں گھر ہو اس کا جنت میں جانا یقینی ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ صاحب خانہ ہے۔ اس قدر عظمت دی جا رہی ہے کہ یہ آنسو بہا بھی نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں مکان ملے دیا جائے گا، اس لیے کہ بغیر مقصد و ہدف کے خدا بھی نہیں کرتا اور خدا والے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام خدا کی تجلی ہے اس دنیا میں، اوصاف پروردگار کی تجلی ہے، خدا حکیم ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی حکیم ہے۔ یہ مجالس کی، یہ فرش عزا کی عظمت ہے، یقیناً اس کے پیچھے مقصد و ہدف بڑا عظیم ہے، بہت بڑا عظیم ہے۔ یہ مقصد ہے کیا کہ جو ہمیں پہنچانا چاہتا ہے اس مقصد تک؟ یہ مجالس عزا برپا ہو، یہ فرش عزا برپا ہو، اگر کوئی نہ ہو تو اکیلے بیٹھ کر یا حسین کرو۔ کیوں اس قدر اہمیت دی گئی ہے؟ اہل بیت نے یہ اپنی سیرت میں ہمیں درس سکھایا ہے، سبق سکھایا، کہا اس لیے کہ اس مجالس کا جو مقصد ہے وہ زیارت عاشوراء میں بیان کیا گیا، اور زیارت عاشوراء کی فضیلت سے ہم سب واقف ہیں، کس قدر عظمت ہے زیارت عاشوراء کی۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت کہتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے استاد علی قاضی کو دیکھا، بڑے عرفان کے استاد تھے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ محمد تقی بہجت، ان کے استاد گرامی۔
انہوں نے کہا میں نے استاد سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے اس دنیا میں کہ کاش یہ عمل انجام دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں دنیا میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا، کہ میں نے زیارت عاشورہ کا جو اجر و ثواب دیکھا ہے کہ مجھے حسرت ہو گئی کہ کاش میں اس دنیا میں زیارت عاشورہ ہر روز پڑھتا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں اس وبائی میں جو موقع میں جو سب سے بہترین عمل جو آج ہمارے تشیع انجام دے رہے ہیں یہ زیارت عاشورہ ہے، کہ آپ دیکھیں کہ آج محفوظ ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے، یہ ماتم حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم مطمئن ہیں۔ یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ یہ فرش عزا سے آیا، یہ فرش عزا کا اثر ہے، یہ ذکر کا اثر ہے کہ ہم مطمئن ہیں۔ کہا زیارت عاشورہ کی اس قدر عظمت ہے کہ اسے پڑھا کرو، ہر روز پڑھا کرو۔ اور 10ویں امام علی النقی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں زیارت عاشورہ اگر تم مفصل نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں 100 لعن اور 100 سلام ہے، اور آپ یاد رکھیں دیکھیں زیارت عاشورہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں ہمارا عقیدہ کا پیش کر دیا گیا ہے، یہ مکمل عقیدہ ہے ہمارا کہ دیکھو تولا اور تبرہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زیارت عاشورہ مکمل ہمارے عقیدے کا ایک منظر کشی ہے کہ 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام زیارت عاشورہ۔ آپ نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے اسے 100 مرتبہ مکمل نہ پڑھ سکیں تو امام نے کہا کہ اس فقرے میں جو آخری جملہ ہوتا ہے، جیسے لعن کا جو جملہ شروع ہوتا ہے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، یہاں سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے، اس کا آخری فرقہ ہے اللہم لعنہم جمیعا۔ امام نے کہا فقط اس فقرے کو 100 مرتبہ پڑھ لو کافی ہے، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مکمل جملے کا ثواب ہے۔ دیکھیں اہل بیت نے ہمارے لیے کس قدر آسان کر دیا۔ اہل بیت نے کہا دیکھو یہ دیکھ کر نہیں چھوڑ دینا کہ یہ طولانی ہے، یہ میرا وقت لے رہا ہے۔ امام نے کہا نہیں چھوڑو بلکہ میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، یہ فقط یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اس کے بعد کہا اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو تو فقط ایک مرتبہ مکمل جملہ پڑھنے کے بعد کہنا 99 مرہ، یعنی 99 مرتبہ اور 99 ٹائمز، اور بس یہ کہہ دو تمہیں وہی ثواب ملے گا کہ جو مکمل جملہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ امام نے کہا ہمارے چاہنے والے زیارت عاشورہ پڑھیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر تم زیارت عاشورہ بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے تو یہ عادت بنا لو کہ 1 مرتبہ سلام 1 مرتبہ لعن، فقط یہ جملہ پڑھ لیا کرو اگر مکمل زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے، کہ 1 مرتبہ سلام پڑھ لو، جو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سلام کا فقرہ اسے 1 مرتبہ پڑھ لو، اور 1 مرتبہ جو لعن کا جملہ ہے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک، تاکہ اپنے عقیدے کو پیش کر دیں ہر روز۔ یہ میرا عقیدہ ہے تولا اور تبرہ۔ عزیزان گرامی اسی زیارت عاشورہ میں امام مقصد اور ہدف عزاداری بیان کر رہے ہیں۔ یہ مجالس کا مقصد اور ہدف کیا ہے، تمہیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جب تم زیارت عاشورہ پڑھ لو اب اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اب تم سے کہہ رہا ہے مانگو تم کیا چاہتے ہو۔ امام نے تعلیم دی، ہم تمہیں سکھاتے ہیں اللہ سے کیا مانگنا۔ امام نے کہا مانگو فاسألوا اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم۔ امام نے تعلیم دیا، کہا یہ مانگو اللہ سے اس لیے کہ اب تمہاری حاجت پوری ہونے والی ہے۔ امام نے کہا جنت مت مانگو اس لیے کہ جنت مل گئی، حوری مت مانگو اس لیے کہ حوری مل گئی، بخشش مل گئی، گناہ معاف کر دیے گئے۔ امام نے کہا یہ مت مانگو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری معرفت مانگو، سب سے بڑی نعمت اللہ کی مانگ لو۔ فاسألوا اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے امام کی معرفت دے دے،
میرے امام کی معرفت دے دے. فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي. اکرمنی یعنی مجھے میں کرامت عطا فرما, مجھے وہ مقام و مرتبہ دے دے, مجھے تکریم فرما, مجھے تکریم فرما. فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي معرفتکم, کہ آپ کی معرفت مولا مجھے مل جائے, آپ کی معرفت. اس کے بعد دوسری چیز کیا مانگو؟ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ, اور مولا آپ کے چاہنے والوں کی معرفت, آپ کے حقیقی چاہنے والوں کی معرفت مجھے مل جائے. اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے اہم چیز اہل بیت کے چاہنے والوں کی معرفت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے مراد عام شیعہ نہیں ہے, بلکہ عام شیعہ کا تو ہم احترام کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ مانگا جا رہا ہے آپ کے وارثان کون ہیں, آپ کے وارثان, آپ کے چاہنے والے حقیقی کون ہیں, تاکہ میں ان کا ساتھ دوں, ان کے پرچم کے تلے آ جاؤں کہ کس کے ہاتھ میں آج خمر بنی ہاشم کا علم ہے, وہ کون ہے, میرے مولا میرے اس تک پہنچا دے. اس لیے کہ آج بہت سارے امامے نظر آئیں گے, مگر مولا سے مانگو مولا وہ حقیقی امامہ مجھے بتائے, وہ حقیقی امامہ بتائیں کہ جس کے ہاتھ میں آج مولا کا پرچم ہے. معرفت اولیائکم, آپ کے اولیاء کی معرفت. اولیاء آپ جانتے ہیں, اولیاء کا لفظ ہے ولی سے لیا گیا ہے. ولی مفرد کو کہتے ہیں, اولیاء جمع ہے. یہاں مانگا جا رہا ہے کہ مولا مجھے دوسری چیز جو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے ولی, آپ کے چاہنے والوں کی معرفت مجھے عطا فرمائیے, تاکہ میں یہ دنیا کے شبہوں میں گرفتار نہ ہو جاؤں. اس لیے کہ جہالت ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. امام سے مانگو تو معرفت مانگو, مولا مجھے معرفت دیجئے, میں کس کے پیچھے جاؤں, میں لاوارث نہ ہو جاؤں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم صرف معصوم کی تقلید کرتے ہیں, غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. ارے دیکھو تمہیں زیارت عاشوراء میں سکھایا جا رہا ہے امام کے اولیاء کی پہچان ضروری ہے, اگر ان کی پہچان نہ ہو تمہارا ایمان ناقص ہے. آیت اللہ امینی سب جانتے ہیں, صاحب الغدیر, بڑی شخصیت ہے تاریخ کی. ایک شخص آیا علامہ امینی کے پاس, علامہ امینی کے پاس جنہوں نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں. صاحب الغدیر 40 سال میں کتاب الغدیر کو مکمل کیا ہے, اور جس کی فقط ایک جلد جب چھپی اور لبنان گئی 10,000 مسلمان تشیع میں تبدیل ہو گئے, شیعہ ہو گئے. اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے. اور ان کے شاگرد نے جب علامہ امینی کو خواب میں دیکھا, ان کے مرنے کے بعد حوض کوثر ہے, مولا کائنات تشریف فرما ہے, سب کو چاہنے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں. ایک مرتبہ علامہ امینی آئے, مولا کائنات نے کاسے کو حوض کوثر کے کنارے پر رکھ دیا. آپ خود نفس نفیس اپنی کرسی سے بلند ہوئے, اپنے آستینوں کو پلٹایا, پلٹانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو حوض کوثر میں ڈبو دیا, حوض کوثر کو اٹھایا, علامہ امینی کے لبوں پر لگا دیا اور کہا اللہم بیض وجہہ کما بیض وجہی فی الدنیا, اللہ امینی کے چہرے کو نورانی کر دے جس طرح علی کے چہرے کو دنیا میں نورانی کر دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد. علامہ امینی علی مولا, علی مولا, نبی بولے خدا بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی, علامہ امینی کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ علامہ امینی یہ بتائیں کہ ہم سے خبر میں جو پوچھا جائے گا وہ ہے 12 امام کے بارے میں, کہ بتاؤ کہ تمہارا امام کون ہے. اگر کوئی شخص امام پر عقیدہ رکھے, ایمان رکھ لے, اور قمر بنی ہاشم پر ایمان نہ رکھیں, کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی عباس پہ ایمان نہ رکھیں, ابو الفضل عباس پر, تو کیا کوئی مشکل ہے اس کی خبر میں پریشانی ہوگی؟
ایک مرتبہ علامہ امینی کا چہرے کا رنگ بدلا. علامہ امینی نے کہا کہ قمر بنی ہاشم کا تو مقام کچھ اور ہے. اگر تم نے میرا انکار کر دیا تو قبر میں مشکل ہے، تمہاری قبر میں مشکل ہے. اگر تم نے امینی کا انکار کر دیا، سمجھو امینی کون ہے، یہ علماء کون ہیں. اگر تم نے انہیں نہیں پہچانا تو امام کو نہیں پہچانا. ارے ان کے در کے غلاموں کو پہچانو، پھر ان تک پہنچ سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. صلی اللہ محمد والے عزیزان گرامی، کہ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ زیارت عاشوراء میں کیا مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، جو علماء کے مخالف ہے زیارت عاشوراء چھوڑ دے، اس لیے کہ اس میں کیا مانگا جا رہا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اور اس کے بعد تیسری چیز، مولا مجھے آپ کے دشمنوں سے بیزاری، آپ کے دشمنوں کی معرفت، تاکہ میں ان سے بیزاری کا اظہار کر سکوں، میں پہچانوں کہ آپ کا دشمن کون ہے. جب تک پہچانو گے نہیں تو تم ان سے بیزاری کیسا کرو گے. انہیں پہچانو کہ ان کے دشمن کون ہے، اور پہچاننا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج یہ مجالس کا اجر ہے، یہ مجالس کی وجہ سے ہے کہ جہاں یزید کے لیے اگر رحمت اللہ کی آوازیں بلند ہو تو دنیا کے گوشے کنارے سے خود ان کی مذمت ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ یہ بیداری تمہیں پیدا کریں، کہ دشمن شناس بنائیں، دشمن شناس تمہیں بنائیں. عزیزان گرامی، کہ اس قدر ضروری ہے کہ معرفت کا ہونا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تینوں چیز آ جاتی ہے، کہ جب تینوں انسان کا جمع ہو جاتا ہے، یہ چیز نعمتیں مل گئی، تو پھر جو ہے تم اہل بیت کے ساتھ ہو. ان تجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد کا فوری فقرہ یہ ہے، ان تجعل معکم، اور پھر مجھے آپ کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرار دے. تو دنیا میں وہی اہل بیت کے ساتھ ہے کہ جو اہل بیت کے ولی کو بھی پہچانے، اہل بیت کے اولیاء کو بھی پہچانے کہ اولیاء اہل بیت کون ہیں اس دنیا میں. یہ معرفت اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے. عزیزان گرامی، قمر بنی ہاشم کی فضائل میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کربلا معلیٰ میں جو بہرے حضرات ہے اسماعیلی مذہب کے، یہ لوگ سونے چاندی کے کام کرتے ہیں اور زری وغیرہ بنا کر ہدیہ کرتے ہیں اہل بیت کی خدمت میں. بڑا اچھا کام ہے، اہل بیت کی خدمت میں دیتے ہیں. اللہ ان کے دنیا میں بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اس لیے کہ اہل بیت کو دی ہوئی چیز وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ رکھتے نہیں ہیں، اسی دنیا میں انہیں لوٹا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں. یہ بہرے حضرت بڑے معتقد ہیں، جا کر زری بناتے ہیں، بنانے کے بعد خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے قمر بنی ہاشم کی زری بنائی، اور یہ زری بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے خاص انجینئر ہوتے ہیں. اس کی مہارت جو انہیں حاصل ہے کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں کہ زری انہوں نے بنوایا، آیت اللہ محسن الحکیم کے زمانے کا واقعہ ہے. انہوں نے زری بنا کر جب یہ زری کو بٹھانا چاہتے تھے اس جگہ پر، وہ جگہ پر وہ زری بیٹھ نہیں رہی تھی، بلکہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی. تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ غلطی کیسے ہو گئی. واپس لایا گیا، اسے دقیقاً حساب لے کر اس حساب کے برابر دوبارہ بنایا گیا، اور اسے جب لایا گیا بٹھانے کے لیے تو اب زری تھوڑی چھوٹی ہو گئی. پریشان ہو گئے، یہ کیسے، آج تک ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے مگر یہ ہم سے غلطی کیوں ہو رہی ہے. دوبارہ حساب کے مطابق زری کو بنایا گیا، زری کو لا کر بٹھانے کی کوشش کی گئی، زری بڑی ہو گئی. جب 3 مرتبہ ہو گیا، کہا اس میں کوئی راز ہے. انہوں نے کہا اس میں کوئی راز ہے. آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ ماجرا ہے، ہمارا وجہ کیا ہے کہ یہ زری مولا قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مسکرائے، مسکرا کر کہا کیا تم نہیں جانتے عباس بڑے ولایتی تھے،
عباس اپنے امام کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. عباس میں ولایت اگر دیکھنا ہو کہ ایسی اطاعت امام کی کہ مولا کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عباس حاضر کر دیتے تھے، حاضر کر دیتے تھے. 5 سال کا سن ہے مولا عباس کا. کوفے میں ایک مرتبہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا سید الشہداء کے لب سوکھ گئے ہیں، اس لیے کہ امام کو پیاس بڑی لگتی تھی. ایک مرتبہ مولا پریشان ہوئے، کہا قمبر میرا حسین پیاسا ہے. قمبر گئے دوڑتے ہوئے پانی لانے، مگر دیکھا مسجد میں 5 سال کا بچہ اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیا ہوا کہ جس کے لباس گیلا ہو چکا ہے. عباس پانی لائے، لا کر مولا کے حوالے کر دیا. مولا نے عباس کے بازوؤں کا بوسہ دیا، کہا عباس تیرے یہ بازو میرے حسین کے لیے قلم ہوں گے. عزیزان گرامی، فرمایا عباس بڑے ولایتی تھے، اس لیے کہ تم سے عباس کبھی ذری قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم امام وقت پر ایمان نہیں رکھتے. بہرے حضرات ہیں، 12ویں امام کو نہیں مانتے، اس لیے ابو الفضل عباس نے کہا تمہاری ذری نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. عباس صرف انہی سے قبول کرتے ہیں کہ جو 12 امامی ہوں، وقت کے امام کو پہچانتا ہو، وقت کے امام کے ساتھ ہو. عزیزان گرامی، یہ ہے معرفت ابو الفضل عباس، فضائل ابو الفضل عباس. عزیزان گرامی، ایک شخص نے مولا عباس کو ملاقات کی، بیداری میں، خواب نہیں، بیداری تھی. مولا امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، صاحب الزمان امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد تفصیلی گفتگو ہے. اس کے بعد جب وہ امام جا رہے تھے تو اس شخص نے مولا سے پوچھا، مولا پھر دوبارہ آپ کی زیارت کہاں ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کل اس خیمے میں ہوگی. امام نے اس خیمے کا ایڈریس بتایا اور کہا اس خیمے میں ہوگی، وہاں پر میں آؤں گا، اس لیے کہ مولا عباس کے مصائب پڑھے جائیں گے. مولا عباس کے مصائب امام نے بتا دیا کہ جہاں پر عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، جہاں ملائکہ آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں. امام زمانہ نے کہا میں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں جہاں پر عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، ابو الفضل عباس کی کس قدر مصیبت تھی. ایک مرتبہ زہیر ابن قین نے شب عاشور قمر بنی ہاشم کو دیکھا کہ گھوڑے پر خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابو الفضل عباس کے ایک القاب میں سے ایک لقب یہ تھا حامی الزینہ. حامی الزینہ اسے کہتے ہیں کہ جو پردے دار عورتوں کے پردوں کا محافظ ہوتا ہے، جو خواتین کے پردے کا محافظ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حامی الزینہ. اس قدر ابو الفضل عباس میں غیرت تھی اور عباس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ دیکھو یہ تمام خواتین کا پردے کا اہتمام آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. اور آپ دیکھیں زیارت قمر بنی ہاشم میں بھی جب پڑھا جاتا ہے تو جہاں پر پڑھا جاتا ہے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن استحلت محارمک، اس کے بعد فوری کہتے ہیں وہ قوم پر خدا لعنت کریں کہ جنہوں نے آپ کے محارم کو حلال سمجھا، ان پر نگاہ ڈالنا حلال سمجھا. عباس کو اس مصائب کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے حامی الزینہ. ایک مرتبہ زہیر ابن قین نے دیکھا کہ عباس گھوڑے پر ہے جو معائنہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس ذرا گھوڑے سے زمین پر تو آنا. عباس نے کہا زہیر مجھ سے آج نہ کہو کہ میں گھوڑے سے زمین پر آؤں. زہیر نے کہا عباس صرف سنو کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ علی نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا تھا؟ تم جانتے ہو عقیل کو کیا کہہ کر بھیجا تھا کہ مجھے ایسی زوجہ چاہیے کہ جس سے ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین پر قربان ہو. بس یہ سننا تھا. ابو الفضل عباس کو جلال آیا، بند زرا ٹوٹی، رکاب ٹوٹے، عباس کے قدم زمین پہ پہنچ گئے. اس لیے اب جانتے ہیں نا بڑے طویل القامت تھے عباس. عباس کے قدم زمین پہ پہنچ گئے. عباس نے کہا زہیر آجعونی، اے زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ اے زہیر ذرا کل کا سویرا تو ہونے دو، عباس بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے.
عباس بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے۔ عباس کو بڑی تمنا تھی کہ روز عاشور عباس ایسی جنگ کریں گے، اس لیے کہ ابو الفضل عباس کو اطمینان تھا یہ فوج اشقیاء کے لیے ہم کافی ہے۔ ابو الفضل عباس نے کہا علی اکبر، میں نے اشقیاء کی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو میں اکیلا سنبھالوں گا، دوسرے حصے کو آپ سنبھالنا، اور تیسرے حصے کو ہم اصحاب کے حوالے کر دیں گے۔ اے علی اکبر، میں اپنے حصے کو ختم کر کے میں جلدی آپ کی مدد کے لیے آؤں گا، اس کے بعد اپن دونوں مل کر ان اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، عباس کو بڑا اطمینان تھا بس صبح عاشور ہونے دے، مگر ہاں اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی، اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی۔ عباس جب بھی اذن اجازت جنگ مانگتے رہے، امام حسین نے کہا نہیں عباس، تم علم بردار ہو، تم میرے فوج کے علم بردار ہو۔ عباس کو واپس کرتے رہے، اب یہاں تک کوئی باقی نہ رہا۔ ایک مرتبہ عباس آ کر پوچھے مولا اب تو اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا عباس تم فوج کے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا علمبردار باقی رہے؟ امام نے کہا کہ عباس تمہارے پرچم کو نیچے کرو۔ عباس نے پرچم کو نیچے کیا۔ امام حسین نے عباس کے پرچم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، امام نے اسے انگلی سے میٹ کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس جاؤ، جا کر بہنوں سے اجازت لے لو۔ عباس گئے، جناب ام کلثوم، جناب زینب کو خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس ذرا قریب تو آؤ۔ عباس قریب آئے۔ عباس جیسے ہی قریب آئے کہا اے عباس میں تم سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب بابا 21 رمضان کو گزر رہے تھے ایک مرتبہ مجھے قریب بلایا، کہا زینب تیرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، زینب صبر کرنا۔ میں سوچتی رہی جس کے 18 بھائی ہو، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اس بہن کے ہاتھوں میں رسن کیسے باندھی جائے گی؟ عباس اب زینب کو یقین ہو گیا، اب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 2 شہیدوں کا ذکر کرنا ہے نا۔ یہ عباس کا ذکر ہوا جو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور دوسرا شہید آپ جانتے ہیں عراق کا یہ واقعہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کے زمانے میں جب ایک شخص نے یہ سنا مصائب امام حسین کہ ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا جب گزر جاتا ہے تو ضعیف باپ پر کیا گزرتی ہے۔ چھٹے امام نے یہی فرمایا تھا نا، جب راوی نے پوچھا مولا بتائیں ایک ضعیف باپ کے لیے خوشی کا موقع کب آتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب باپ ضعیف ہو جائیں اور بیٹا جوان ہو جاتا ہے، ضعیف باپ پر یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ راوی نے پلٹ کر پوچھ لیا مولا یہ بتائیں کہ ضعیف باپ پر غم کا موقع کب ہوتا ہے؟ امام نے کہا جب یہی بیٹا باپ کے آنکھوں کے سامنے مر جاتا ہے، ضعیف باپ کے لیے سب سے غم کا موقع ہوتا ہے۔ جب اس نے مصائب سننے کے بعد مولا حسین کے دربار میں آیا، آ کر کہا مولا مجھے ایک ایسا بیٹا دیجئے تاکہ وہ میرے سامنے جوان ہو اور میرے سامنے مر جائے۔ اس نے دعا کی، لوگوں نے تعجب کیا یہ عجیب دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا، بہت خوبصورت بیٹا تھا، کمالات کا مالک تھا، اس قدر خوبصورت بیٹا تھا کہ جب بھی باپ بیٹے کو دیکھتا چہرہ کھل جاتا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ صدام حسین نے کچھ شیعوں کو شہید کر دیا، انہی شیعوں میں سے اس کا جوان بیٹا بھی تھا۔ جب اس کے بیٹے کی لاش اس کے گھر پہنچا دی گئی، جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوا اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا، جیسے ہی دیکھا کہا مولا آپ نے سچ کہا تھا، ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا جب گزر جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے، یہ کہہ کر زمین پہ گر گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔
وہ بیٹے کے ساتھ باپ بھی گزر گیا، دونوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ اٹھایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اس نے بتایا ارے یہ حسین کا دل تھا جو حسین کے سامنے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ارے ہاتھوں کو زمین پہ مارتے جاتے۔ حسین نے اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیا، کہا بیٹا علی اکبر بتاؤ کہ کیا تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا سینے میں برچی کی انی۔ اب جو حسین نے دیکھا برچی کی انی کلیجے میں پیوست ہے۔ حسین نے نجف کا رخ کیا، کہا یا ابراہیم السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ میرے مولا آئے دیکھے میرا اسماعیل، نہ میرے آنکھوں پر پٹی آئے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے۔ اب جو یہ کہہ کر سینے سے نیزے کی انی نکالا، علی اکبر کا جگر نیزے کے انی کے ساتھ باہر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ استجابت دعا کا موقع ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ، ان آوازوں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اس فرش عزا کا واسطہ، یقیناً ہمیں یہ اطمینان ہے، یقین ہے میرا مولا اس مجلس میں ضرور آیا ہوگا۔ مولا ہمارا پرسہ ہم سے قبول فرمائے۔ مولا یقیناً بہت سارے حاجات لے کر مومنین آئے ہیں، بہت سارے مومنین بیمار ہیں، علیل ہے، سب نے التماس سے دعا کہا ہے۔ مولا ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس مصائب کی فقرے کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جب حسین نے علی اکبر کی لاش کو خیمے میں پہنچا دیا گیا تو ایک مقام پر علی اکبر کی لاش اور دوسرے مقام پر قاسم، ان دونوں کے درمیان مولا بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر اور ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر، اور اپنے سر کو اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا، حسین کی دولت لٹ گئی۔ پروردگار تجھے اس حسین کی دولت کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جلد سے جلد کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔